بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سناتے ہیں آپ کو، اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات بھی سناتے ہیں، اور یہ سب اس لیے سناتے ہیں کہ آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، پیاری زندگی اور صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کی پیاری عادات، پیاری زندگی آپ کے سامنے آ جائے، اور وہ ساری اچھی باتیں جو ان کے اندر تھیں وہ آپ کے اندر آ جائیں۔ جس طرح وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں آپ کے اندر بھی آ جائیں۔ یہ صحابہ کے واقعات سنانے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کروں، کسی بھی اچھے انسان اور بڑے انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور پھر آپ کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے اچھا انسان۔ تو اچھے لوگوں کی زندگیاں، اچھے لوگوں کی زندگی کے واقعات، حالات کہ وہ کیسے تھے، وہ کیسے رہا کرتے تھے، وہ کیا کام کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے کیوں خوش تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیوں خوش تھے، تو وہ اچھی اچھی باتیں ہمارے سامنے آئیں اور ہم وہ باتیں اپنے اندر پیدا کر دیں۔ گزشتہ دنوں میں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ سنایا تھا، اور ان کے اسلام لانے کا میں نے واقعہ آپ کو بتایا تھا۔ سیدھے بیٹھے تیاری نماز میں اسلام لانے کا میں نے واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ کم عمری میں، نوجوانی میں اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا، اور ان کے اسلام لانے سے سب سے زیادہ ان کی والدہ پریشان تھی، اور ان کی والدہ نے ان کو اسلام سے روکنے کے لیے بہت کوشش کری، لیکن حضرت طلحہ ان کے دل میں اسلام اور اللہ تعالیٰ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت بیٹھ گئی تھی، اور اسلام ایک نور ہے، اسلام ایک روشنی ہے، اسلامی زندگی میں ایک سکون ہے کہ وہ جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو انسان پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ جیسے مثال ہے، کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہو تو وہ اچھی چیز وہ بار بار کھاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اچھے کپڑے ہوں تو اچھے کپڑے بار بار پہنتا ہے، دیکھتا ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح اسلام اور ایمان، اس سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور جب یہ سینے میں داخل ہو جائے ایک دفعہ اور اس کی لذت مل جائے تو انسان کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو صحابہ کی بھی یہی حالت تھی کہ ان کو ایمان اور اسلام کی دولت اور نور اور روشنی اور اس کی لذت اور اس کا مزہ ان کو مل گیا تھا، اس لیے وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی والدہ نے ان کو مارا، اور لوگوں سے بھی مار لگوائی، گھر سے بھی نکال دیا، اور کیا کہا کہ اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، مسلمان ہونے کا انکار کر دو، کافر ہو جاؤ، بتوں کی عبادت کرو۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو والدہ سے مار بھی کھائی لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اب انہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا واقعہ چل رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی اسلام کے بارے میں خدمات، اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ان کی ایک عجیب خدمت ملتی ہے، اور اس خدمت کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے زندہ شہید ہے، زندہ شہید۔ کیا کہتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا تھا زندہ شہید۔ کیا نام رکھا تھا؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بہت سارے نام تو طلحہ بن عبید اللہ تھا، لیکن القاب بہت سارے تھے، زندہ شہید بھی کہا جاتا تھا ان کو،
اور زندہ شہید کے ساتھ ساتھ ان کو زندہ دل بھی کہا جاتا تھا، سخی، کشادہ دل رکھنے والے، سخاوت کرنے والے، یہ بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ اور زندہ شہید کیوں کہا جاتا تھا؟ غزوہ احد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر مشرکین مکہ کی طرف سے ایک بہت بڑا حملہ ہوا، جو میں آپ کو انشاءاللہ سیرت کی کتاب میں سناؤں گا تفصیل سے۔ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مشرکین مکہ آئے تھے، مکہ کے کافر، ابو جہل کی جماعت کے لوگ، ابو سفیان کی قیادت میں۔ ابو سفیان سپہ سالار تھا، اور بدر میں جو کافر مارے گئے تھے ابو جہل وغیرہ، ان کا بدلہ لینے آئے تھے احد میں۔ تو غزوہ احد میں شروع میں مسلمانوں پر کافروں کی طرف سے حملہ بھی ہوا، اور اس میں تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست بھی ہوئی، ناکامی کا سامنا بھی ہوا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے میدان کا رخ بدل دیا، مسلمانوں کو کامیابی مل گئی۔ تو ایک حملہ ہوا کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر بڑا سخت، جس حملے میں سارے صحابہ منتشر ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑے سے صحابہ رہ گئے، جن میں سے 11 مدینہ کے رہنے والے صحابی تھے اور ایک مکہ کے تھے۔ تو مدینہ کے رہنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار، کیا کہا جاتا ہے؟ اور جو مکہ سے آئے تھے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجر، ہجرت کر کے آئے تھے نا۔ تو مدینہ کے 11 صحابی تھے، اور مہاجر مکہ کے ایک تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس وقت کافروں کی طرف سے بڑا زوردار حملہ ہوا ہے، جس حملے کو صحابہ کی جماعت برداشت نہیں کر پا رہی اور منتشر ہو گئے، تو اور دیکھا کہ ایک جماعت کافروں کی، جس میں سے 5-6 کافر بڑے بڑے سردار، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی۔ تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اب یہ میری طرف آ رہے ہیں، تو آپ نے اعلان کیا صحابہ میں، کون ہے جو آج اللہ کے خاطر اپنے نبی کی حفاظت میں لڑے گا، اور میں اس کو بشارت دوں گا جنت کی۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، طلحہ تم ابھی رک جاؤ۔ تو ایک انصاری صحابی آگے آئے مدینہ کے، آپ نے فرمایا لڑو، جنت کی بشارت۔ وہ لڑتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے خاطر، اسلام کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کافروں کو مارتے رہے، اور لڑتے لڑتے پھر وہ خود شہید ہو گئے۔ کیا ہو گئے وہ؟ اس کے بعد وہ 11 صحابی جو مدینہ کے رہنے والے تھے انصار، ایک ایک کر کے آتے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ دنیا میں اگر یہ کوئی کہے کہ مجھے محبت زیادہ ہے تو وہ محبت میں جھوٹا ہوگا سچا ہوگا؟ جتنی محبت صحابہ کو تھی، بتاؤ۔ صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان جیسی محبت دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی شہید ہو گئے، دوسرے آ گئے، وہ بھی لڑتے رہے، تلوار چلاتے رہے، کافروں کو مارتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے رہے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک دم کئی کافروں کا حملہ ہوا تو وہ اکیلے تھے شہید، تیسرے آئے، چوتھے آئے، وہ بھی شہید ہو گئے، 5ویں آئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ 11 صحابی جو انصار میں سے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، اپنے آپ کو شہید کرا دیا، اللہ کے پاس چلے گئے۔ کیا چیز تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ کیا تھی؟ اور ایمان کا حصہ ہے بھائی، ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی زیادہ ہوگی، اس کا ایمان بھی اتنا کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان۔ اور جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، تو اس کا ایمان بھی کمزور ہو۔ صفحہ چنانچہ آخر میں طلحہ بن عبید اللہ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلحہ بن عبید اللہ نے پھر اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دی۔ آپ نے کہا آ جاؤ طلحہ، تم آ جاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بڑے بہادر اور بڑی بے جگری سے لڑنے والے، بہادری سے لڑنے والے صحابی تھے۔ اپنی تلوار
سے لڑتے رہے اور ایک اکیلے کئی مشرکین کو حضرت طلحہ نے پیچھے کی طرف دھکیل دیا اکیلے، اور جلدی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور احد پہاڑ کی ایک چٹان کے پیچھے لا کر بٹھایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک زخمی ہو گئے تھے، آپ کے دندان مبارک بھی ٹوٹ گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، تو یہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہہ رہا تھا، پیشانی پر بھی زخم لگا تھا، ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر اٹھایا تھا، اس پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی بھی زخمی ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی طبیعت نڈھال ہو رہی تھی، خون بہہ رہا تھا، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کافروں پر ایک زوردار حملہ کیا اکیلے، اور ساتھ کئی کافر تھے 5 6 8، ان سب کو دھکیلا پیچھے کی طرف، اور جب وہ پیچھے کی طرف بھاگے ڈر کر کے حضرت طلحہ کی تلوار ہم پر نہ چل جائے، تو طلحہ جلدی سے لوٹ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کو اٹھایا اور اوپر کی طرف لے جا کر چٹان کی آڑ میں بٹھایا، اور پھر لڑتے رہے، صرف تلواریں نہیں چل رہی تھی، دور سے کافر تیر بھی چلا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے حملوں سے بچانے میں حضرت طلحہ اکیلے تھے، بچاتے کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور کافر یہ سمجھ گئے کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ گویا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا، لیکن حضرت طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جا کر بٹھا دیا تھا؟ چٹان کے پیچھے، تو حضرت طلحہ نے کافروں کے حملوں کو روکا اور کافروں کو پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور حضرت طلحہ کی یہ حالت تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اور ایک صحابی اور کہتے ہیں، جب حضرت طلحہ کو ہم نے دیکھا تو زخمی تھے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ کا خیال رکھو، طلحہ کا کیا فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ طلحہ کو دیکھو، طلحہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی نے دنیا میں چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہے، زندہ شہید، تو وہ کس کو دیکھے؟ یعنی ایک وہ آدمی جو شہید ہو چکا ہے وہ زندہ ہے، ایک وہ جس کا انتقال ہو جائے تو وہ دنیا میں تو نہیں رہتا، اللہ کے پاس چلے آتا ہے، لیکن حضرت طلحہ دنیا میں ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلحہ زندہ شہید ہے، اس کا خیال رکھو، تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت طلحہ کے پاس گئے تو ایک طرف ہی گر گئے تھے، لڑتے جب کافی بھاگ گئے تو حضرت طلحہ گر گئے تھے، ہاتھ بھی کٹ گیا تھا، ایک ہاتھ بھی کٹ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جسم پر 70 زخم تھے، کتنے؟ 70 جگہوں پر تلوار اور تیر اور نیزے لگے تھے، ایک زخم، ایک تیر، ایک نیزہ، ایک تلوار کی وار سے ختم ہو جاتے ہیں، انسان ختم ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن حضرت طلحہ کو اللہ نے بچایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، 70 زخم لگے، ایک ہاتھ بھی کٹ گیا، اب بھی کیا ہے؟ زندہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ سے بہت خوش تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ جنگ احد کا سارا کمال اور ثواب، جنگ احد کا سارا کمال اور ثواب سب طلحہ کو، کیونکہ ساری محنت کس کی ہے؟ طلحہ کی ہے، اصل چیز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تھی نا، حضرت طلحہ نے وہ کام کیا۔ تو میں یہاں پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان نہیں ہے، آپ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، اب تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کی ملاقات کہاں ہوگی؟ زور سے بولیے، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دیکھیں گے، جنت میں ملیں گے، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، باتیں ہوں گی انشاءاللہ، اور اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بن سکتے ہیں۔ آپ کی محبت کا ایک بہت بڑا حق یہی ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ویسے ہم بن جائیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ویسے ہم بن جائیں، تو مشکل تھوڑی ہے۔ صحابہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں دے دیں، وہ تو محبت میں بہت بڑا حق ادا کر گئے، صحابہ سے بڑا کوئی کام نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے کوئی؟ جو کام صحابہ نے کیا کہ اپنے ہاتھ کٹوا لیے، اپنی جانیں دے دیں، اپنے جسم کو زخمی کر لیا، یہ کام کوئی کر سکتا ہے؟ یہ تو صحابہ کا ایمان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی نہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے، بولیں؟ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کریں تو ہم بھی محبت میں کچھ نہ کچھ حق ادا کر دیں گے، کچھ نہ کچھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی بننے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ چلا کیسے کرتے تھے، آپ لباس کیسے پہنتے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ لوگوں سے باتیں کیسے کرتے تھے،
آپ کی جتنی بھی سنتیں ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، سب آپ کو بتائے جاتے ہیں، ہر چیز آپ کو بتائی جاتی ہے، ان طریقوں پہ چلیں۔ اب مثال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، بیٹھ کر پانی پینا، اور ایک کافر کا طریقہ ہے الٹے ہاتھ سے پینا، کھڑے ہو کر پینا۔ تو ہمیں کس کو خوش کرنا ہے؟ ہم نے کیسا بننا ہے؟ کافر جیسا بننا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بننے کا ایک طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہت اونچا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے لڑتے نہیں تھے، کبھی زبان سے کسی کو گالی یا گندی بات نہیں کیا کرتے تھے، کبھی کسی سے بدتمیزی سے پیش نہیں آتے تھے۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم طبیعت کے تھے، نرم عادت کے تھے، نرم اخلاق والے تھے، ہر ایک سے محبت کرتے تھے۔ تو ہم بھی بن سکتے ہیں؟ بن سکتے نہیں بن سکتے؟ بس آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ اس واقعے سے دیکھو، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور دیگر صحابہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانیں دے دیں، اپنے جسم کو زخمی کرا لیا۔ تیر اور تلوار اور نیزے کا مطلب یہ ہے کہ جسم پر چھری لگ رہی ہے اور جسم زخمی ہو رہے ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ تو وہ کام تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سے نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں، آپ کی جان جب دنیا میں آپ موجود تھے تو اس وقت صحابہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، حفاظت کی صحابہ نے۔ تو اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت، آپ کی دین کی حفاظت، آپ کے دین، آپ کے لائے ہوئے دین کو سیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، ہمیں نماز چھوڑنی چاہیے؟ بولیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی غلط کام نہیں کیا کرتے تھے، ہمیں غلط کام کرنا چاہیے؟ بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے بابا کا، اپنی مما کا خیال رکھو، ان سے بدتمیزی مت کرو، ان کے سامنے زبان مت چلاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حدیث ہے، ہمیں کرنا چاہیے؟ ہمیں بابا مما کے سامنے زبان چلانی چاہیے؟ اونچی آواز سے بات کرنی چاہیے یا ان کی بات ماننی چاہیے؟ تو یہی تو طریقہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا اور آپ کی محبت کا حق ادا کرنا، تو جو جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، بتائی ہیں، ان پر عمل کرو، ان پر عمل کرو۔ جو آپ کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، کبھی آپ ننگے سر نہیں رہتے تھے، یا تو ٹوپی پہنا کرتے تھے یا امامہ باندھا کرتے تھے، ننگے سر نہیں رہتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو مدرسے کی حد تک تو ٹوپی پہنتے ہیں، کتنے بچے یہاں پہ ایسے ہیں اور گھر جا کر ٹوپی اتار دیتے ہیں؟ گھر کیا ہے، مدرسے کے دروازے سے نکل کے ٹوپی نکال دے کے جیب میں رکھ دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ نہیں تھا۔ آپ تو ٹوپی بھی پہنا کرتے تھے اور ٹوپی کے اوپر امامہ بھی باندھتے تھے۔ ٹوپی صرف نماز کے ساتھ خاص تھوڑی ہے، ٹوپی اور امامہ تو یہ اسلام اور مسلمانوں کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کبھی بھی آپ نے غیروں کا لباس نہیں پہنا بھائی، پینٹ شرٹ۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بھائی جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کیوں کریں؟ بولو، ہم کریں یا نہیں کریں؟ تو یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کریں، اور صحابہ جیسی محبت تو ہم نہیں کر سکتے، وہ تو بڑی اونچی درجے کی محبت کرنے والے لوگ تھے، وہ تو بڑے اونچے درجے کی محبت کرنے والے لوگ تھے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ بولیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، یعنی کوشش بھی نہیں کریں گے؟ تو بس جو باتیں ہم نے آپ کو سکھائیں اور جو باتیں آپ سیکھتے ہیں اور جو باتیں آپ کو اچھی اچھی بتائی جاتی ہیں، ان ساری باتوں پر آپ عمل شروع کر دیں، آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائیں گے۔ سارے بولیں انشاءاللہ۔